بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے گزشتہ جمعرات کو آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کی عمر 8 سال کے آس پاس تھی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت سی حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، یاد کر لی تھی اور پھر امت تک پہنچائی ہیں۔ انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتا ہے، شک والی کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا گیا جہاں شک والی کیفیت پیدا ہو چھوڑ دو۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، بالخصوص وہ علماء جو زاہدین ہیں، یعنی اہل اللہ، اصحاب قلوب، وہ فرماتے ہیں کہ بھی سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ جب کوئی چیز سامنے ایسی آئے کہ اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ ایمان والے کا دل ایسی چیز کے لیے ضرور کھٹکتا ہے، اور جہاں کھٹکا ہو بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ تقوی کی شان ہے، اور جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اب سمجھنا چاہیے کہ اس کو تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ جبکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 50 چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں، کھٹک ہوتی ہے لیکن ہم سوچتے بھی نہیں، بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں شک ہو چھوڑ دو اور ایسی چیز اختیار کرو جو یقینی ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اور پھر آپ نے ایک واضح بات یہ ارشاد فرمائی کہ سچائی اطمینان کا باعث ہے۔ جہاں بھی سچائی ہوگی انسان کو دلی اور قلبی اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور جہاں جھوٹ ہے، جھوٹ کا شائبہ ہے، وہاں پر شک پیدا ہوگا۔ دیکھیں گے آپ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، اور وہ ہمارے سامنے آگے کچھ کس بیانی کرنے لگے تو یقیناً پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں صدق سچائی ہوتی ہے وہاں پر اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں ہو
سچائی کو نہیں چھوڑنا۔ اگلی حدیث حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب کو کون نہیں جانتا؟ یہ اسلام لانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے اور دین اسلام کے بہت پکے دشمن تھے۔ انہوں نے حضور کی اور صحابہ کی دشمنی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، لمحے بھر انہوں نے آرام نہیں کیا۔ کس چیز کے لیے؟ دشمنی کے لیے، اسلام کی، مسلمانوں کی، حضور کی۔ کوئی موقع ایسا نہیں نظر آتا جہاں پر حضور کے خلاف سازشیں ہوں، باتیں ہو رہی ہوں، منصوبے بن رہے ہوں، اور وہاں پر ابو سفیان کی حاضری نہ ہو کسی نہ کسی انداز سے، اسلام لانے سے پہلے۔ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تھا تو اس وقت کچھ مکے کے سردار حضور کے پاس آئے تھے، اور حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے یہ دعوتی مشن چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، دعوت دینا چھوڑ دیں، اور ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، آپ کے لیے یہ کر دیں گے۔ تو اس قافلے کے اندر ابو سفیان بھی تھے۔ یہ قافلہ پہلے ابو طالب، خواجہ ابو طالب کے پاس پہنچا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو حضور کے چچا تھے۔ تو اس وقت بھی ابو سفیان ساتھ میں تھے۔ جنگ بدر انہی کے قافلے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ان کا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، اس میں حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے بعد میں احد کے تو سردار یہی تھے۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، اور بھی کئی غزوات، اور یہ برابر مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ برابر شریک رہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے قریب پہنچے تو رات کو یہ لوگ گشت لگا رہے تھے، اس میں ابو سفیان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے سفر کو صیغہ راز میں رکھتے تھے، مخفی رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ اور جب مدینے سے نکلتے تھے تو مثال کے طور پر اگر آپ کو مکے کو جانا ہے تو مکے کو جو عام شاہراہ تھی، عمومی راستہ تھا، اس پر نہیں چلتے تھے بلکہ کسی دوسرے راستے سے، تاکہ اگر جاسوسی ہو اور ان تک خبر پہنچے تو وہ یہ نہ سمجھے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو مکے کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ فتح مکے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تشریف لے گئے کہ ان کو اس وقت خبر لگی جب قافلہ بالکل قریب پہنچ گیا، حضور کا لشکر بالکل قریب پہنچ گیا، اور یہ انجان انہوں نے دیکھا اتنی ساری لائٹیں، آگ جل رہی ہیں۔ اس وقت آگ جلاتے تھے لوگ روشنی کے لیے، اور پوری وادی کے اندر آگ پھیلی ہوئی ہے، کون ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مختلف اندازے لگائے، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، انہوں نے پہچان لیا یہ تو ابو سفیان ہے،
انہوں نے کہا او ابو سفیان یہ محمد کا لشکر ہے، ان کے اصحاب کا لشکر ہے، اور اب وقت ہے کہ تو ان کے پاس جا کر امان لے لے، اسلام میں داخل ہو جا۔ اس نے آگے پیچھے کیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا، کہنے لگے ہماری گرفت میں ہو میاں، جا نہیں سکتے ہو، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیر خواہی تھی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص ہاتھ میں آئے اور قتل ہو، کیونکہ ان کے جنگی جرائم اتنے تھے کہ ان کا قتل ہونا طے تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ بس یہ آدمی کام کا ہے، سردار ہے، مسلمان ہو جائے گا تو فائدہ ہی ہوگا، تو اس لیے اپنی پناہ میں اور اپنی گرفت میں لے کر حضور کے پاس لے کر چلے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگتا تھا، انہوں نے آوازیں سنی کچھ، تو عرب کے لوگ بہت ہی دانش مند ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، معاملے کو جلدی سے سمجھ جاتے ہیں، تو فوراً سمجھ گئے ہو یہ تو دشمن خدا ابو سفیان ہے، فوراً تلوار لے کے نکلے، ارے کہاں جا رہا تھا، بہت دنوں میں ہاتھ میں آیا ہے، پکڑو اسے، ختم کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو اپنی سواری کو تیز بھگائی، کہنے لگے بھئی ٹھیک نہیں یہاں پر رکنا، تراسی دے دی، عمر کے ہاتھ سے چڑھ گئے تو آج یہ بچیں گے نہیں۔ تو آپ تیزی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے، پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ خوشخبری ہو، دشمن خدا ہماری گرفت میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے مسکرا رہے ہیں، حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ سرکار کی تو مسکراہٹ ایسی تھی کہ اچھے اچھے لوگ قتل ہو جائیں، ان کی جان نکل جاتی تھی حضور کی مسکراہٹ کے سامنے، آپ کی مسکراہٹ پر فدا ہو جاتے تھے لوگ، کتنے بھی حالات ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ اسی مسکراہٹ والے انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کے یہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کو ایک مانو۔ ابو سفیان نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا، اگر کوئی اور معبود ہوتا تو اس وقت میری مدد کرتا۔ میں یقین کر چکا ہوں کہ جس خدا کی عبادت آپ کرتے ہیں وہی خدا ہے، واحد لا شریک لہو، پرستش کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، اور وہی سب کا معبود ہے، لیکن مجھے آپ کے رسول ہونے کے بارے میں ابھی بھی تردد ہے۔ صاف تو ہوتے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سختی سے کہا میاں جلدی سے کلمہ پڑھو، اس لیے کہ انہیں پتا تھا پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ کہا میاں وقت کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے دیکھا بھی آپ تو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، اس وقت تو انہوں نے مجبوری میں کلمہ پڑھا، لیکن بعد میں پھر یہ کلمہ ان کے قلب کے اندر اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش، اس طرح کے معاملات فرمائے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رویہ ان کے ساتھ رہا کہ پھر حضور کے غلام بن گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ابو سفیان سردار ہے، اس کے مزاج میں ذرا بڑائی ہے، آپ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسا فیصلہ صادر فرمائیں کہ اس کو اپنی عزت کے باقی رہنے کا احساس ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اعلان کرو جو حرم میں چلا جائے اس کو امن، من دخل حرم فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن، ومن اغلق الباب فهو آمن، جو گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن، یعنی عمومی امن کا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
حالانکہ گھر کے دروازے جو بھی بند کرے گا اس کو مت، لیکن نام لیا تاکہ اس کو محسوس ہو ہاں میری عزت کی جا رہی ہے، اسلام لانے کے بعد بھی میں محترم ہوں، معزز ہوں۔ پھر انہوں نے اسلام کی خدمات، کافی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد فوراً بعد جنگ ہوئی ہے، طائف کی جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے۔ پھر جنگ یرموک جو ہوئی ہے، بڑی زبردست جنگ جس نے ملک شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا، اس میں یہ ان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی شریک رہی اور قرآن کریم پڑھ پڑھ کر مجاہدین کو یہ لوگ جوش دلاتے تھے، آگے بڑھاتے تھے۔ حالانکہ کافی ضعیف ہو چکے تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان کے والد کا نام حرب ہے اور حرب کے والد کا نام امیہ ہے۔ تو آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، ابو سفیان، ان کی کنیت ہے ابو سفیان، نام ہے ان کا صخر، اور ان کے ابا کا نام ہے حرب۔ صخر کے معنی بھی چٹان، کیسے کیسے نام رکھتے ہیں دیکھو، تو بتاؤ چٹان جیسی سختی کیسے نہیں آئے گی مزاجوں کا۔ اور حرب، ان کے ابا کا نام حرب کے معنی جنگ، شیر سوا شیر، تو بیٹا حرب ہے، بیٹا صخر ہے، چٹان ہے، تو باپ کا نام کیا؟ جنگ ہے۔ پھر ان کے ابا کا نام امیہ، اس لیے یہ لوگ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ اچھا، قیادت کے اعتبار سے اور سیاسی معاملات میں تفوق کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے مقابل رہے۔ عظمت، شرافت تو حاصل سب سے زیادہ خاندان بنو ہاشم کو رہی ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ خاندان بنو امیہ یہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ بالخصوص سیاسی معاملات میں جب سفارت کا کام ہوتا، یعنی بادشاہوں سے ملنے کا، ان سے معاملات طے کرنے کا، جنگوں کے معاملات طے کرنے کا، صلح صفائی کے معاملات طے کرنے کا، تو وہ یہ لوگ انجام دیا کرتے تھے بنو امیہ۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو کچھ لوگ جو بنو امیہ میں تھے ان کو بنو ہاشم کی سیادت اور قیادت، ان کا تفوق، ان کا اعلیٰ مرتبہ ہونا ان کو پسند نہیں آ رہا تھا، گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں چل سکی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں چل سکی۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ جو اسلام میں مقدم ہے، جس کی خدمات زیادہ ہیں، اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو دیکھتے تھے جس کی اسلام میں خدمات زیادہ ہے، اسلام میں مقدم ہے، وہ تقوی طہارت اس کے پاس ہے، علم کی شان ہے، صلاحیتوں کو دیکھتے تھے، وہ اس کو آگے بڑھاتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان سے، بنو امیہ سے، اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں آج تک کسی شخص کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا، وہ فضیلت۔ نبی کی دو بیٹی جن کے نکاح میں، حضور کی 2 صاحبزادی، پہلے ایک تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دنیا ہے تشریف لے گئی، تو دوسری حضور نے دوسری بیٹی سے نکاح فرما دیا۔ تو آپ حضور کے اتنے قریبی ہیں، خاندان بنو امیہ میں سے، لیکن مزاج کی آپ نرم، آپ کے مزاج میں صلہ رحمی بہت تھی، آپ کے مزاج میں عفو درگزر کا معاملہ بہت تھا، اکرام کا معاملہ، رکھ رکھاؤ کا معاملہ حد سے زیادہ تھا۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر، نرمی کا فائدہ اٹھا کر بنو امیہ کے لوگ ان کے قریب ہوئے، اور حضرت سے کچھ ایسے فیصلے صادر کروا دیے انہوں نے کہ جس کی بنیاد پر جو اسلام دشمن عناصر تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو اسلام کی ترقی سے اب چل رہے تھے
انہوں نے فائدہ اٹھایا اور خلافت کے خلاف ایک مہم چلائی، اور یہ فتنہ شروع کیا ملک مصر ایجپٹ سے۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، وہ اسلام کی ترقی سے بہت زیادہ جل رہا تھا، بہت زیادہ، اور وہ ہمیشہ اس فکر میں تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو ترقی ہے رک جائے، ختم ہو جائے۔ شاندار اتحاد کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے، ملکوں پر ملک، شہروں پر شہر، علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب بر سے گزر کر بحر تک، یعنی سمندروں تک ان کی حکومت چلی گئی ہے۔ تو موقع کی تلاش میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے کچھ فتنہ کہیں ڈالنے کی کوشش کی، جلا وطن کر دیا گیا، جہاں جہاں اس نے کچھ کیا اس کو جلا وطن کر دیا گیا ان کے ہاں، اور ان کے مال بھی سب ایسی تھے، یعنی گورنر ان کے جتنے بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو یہاں اس نے کچھ چیزوں کا دیکھا کہ ہاں یہاں پر کچھ ہے ایسی کہ ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں، برانگیختہ کر سکتے ہیں، ان کو خلافت کے خلاف ابھار سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے فتنہ شروع کیا، اور مصر سے یہ کام شروع کیا۔ اس نے مصر سے اس لیے کہ دارالخلافہ سے کافی دور پڑتا تھا مصر، صحابہ وہاں کم تھے، دارالخلافہ مدینے سے کافی دور پڑتا تھا، صحابہ کم تھے، کوفے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے وہاں پر ملک شام میں، وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس شخص نے مصر کو چنا اور وہاں سے فتنہ شروع کیا اور ایک بغاوت کھڑی کر دی، اور بہت سارے بلوائیوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر اس نے حملہ کر دیا، مدینے کو گھیر دیا، اور پھر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ پھر اختلافات کا زمانہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ نے منتخب کر کے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے ہیں، ملک شام میں ہیں، اور وہ سرحد کے سارے علاقوں کے گورنر ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا ہے پہلے اس کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، خلافت بعد میں ہونی ہے، پہلے بدلہ۔ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ دو بڑی خطرناک جنگوں پر ختم ہوا، بلکہ ختم نہیں ہوا، چلا۔ اس کو ختم کرنے والے تو میں نے پہلے بتایا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو بڑی جنگیں، اتنی جنگ، وہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کہ شروع سے اب تک جتنی مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں ملا کر مجموعی اعتبار سے بھی اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے، اتنے آپس میں ہو گئے۔ اس میں ایک جنگ جمل ہوئی ہے بصرہ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان، اور وہ جو جنگ ہوئی ہے دراصل اسی 3 لوگوں کی بنیاد پر جو عبداللہ ابن سبا کے لوگ تھے، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں مل گئے۔ حضرت عائشہ وہاں پہنچ گئی تو لشکر اکٹھا ہو گیا، اور وہ بھی کہہ رہے تھے ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا قصاص چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر لے کر پہنچ گئے، سمجھایا بجھایا ان کو۔ بات یہ ہو گئی تھی کہ اب جنگ نہیں ہوگی، صبح کو بالکل فیصلہ ہونے والا تھا، سب لکھا ہے، لیکن عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا، اپنے کچھ لوگوں کو حضرت عائشہ کی طرف بھیجا اور خود حضرت علی کے قریب ہوا۔ صبح کو بالکل فیصلے پہ دستخط ہونی ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی آپس میں۔ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف سے تیر پھینکے، جب تیر آئے تو شور مچا، حضرت علی نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ صاحب ان کے حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، رات کا اندھیرا۔ حضرت نے کہا تو پھر تم کیوں پیچھے، تم بھی حملہ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا ہوا، کیسے شور ہے؟ کہ علی کے لشکر نے حملہ کر دیا تو تم بھی حملہ کرو۔
اس طرح سے حملہ ہوا، اور اس جنگ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر آ گئی تھی کہ ان کو دیکھ کر جنگ تھم جائے، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ والے تھے، اپنی جان کو جب جنگ کے میدان میں خود دیکھا تو ان میں اور جوش بڑھ گیا اور جنگ اور آگے بڑھ گئی، اور انہوں نے بہت جوش کے ساتھ طاقت قوت کے ساتھ علی کے لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ اونٹ کھڑا تھا اور لوگ جوش میں قتل ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ کوئی اس اونٹ کے پاؤں کاٹ دیتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلایا، ادھر کو آؤ، تم قریب جاؤ، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اونٹ کے پاؤں کاٹو۔ حضرت عائشہ گریں گی ان کے بھائی کو بولا کہ جاؤ اپنی بہن کو سنبھالنا، کوئی قریب نہ آ پائے امی جان کے۔ دیکھیے احترام، دیکھیے جنگ کے اندر بھی کتنا احترام ہے۔ ان کے بھائی کو بھیجا، کسی اور کو نہیں بھیجا، جو ان کے بھائی حضرت علی کی طرف تھے کہ جاؤ اپنی بہن کو تم سنبھالنا، کوئی قریب نہ ہے امی جان کے۔ اور ایک شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اونٹ کے پاؤں کاٹو۔ جب اونٹ کے پاؤں کٹے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اوپر بیٹھی تھی، سوار تھی، وہاں سے اتری اور حضرت عبد الرحمن ان کو لے کر ایک طرف کو آئے تو جنگ تھمی، لیکن اب تک 10,000 لوگ قتل ہو چکے مسلمان، صحابہ کی اولاد۔ بہرحال یہ چلا، پھر صفین جنگ ہوئی، اس میں 80,000 شہید ہوئے آپس میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ ختم کروائی۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے وہ امیہ میں سے، انہی کے بیٹے امیر معاویہ، جن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین جو ہوئی، جس میں 80,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوئی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے خوش ہوئے امیر معاویہ، خالی کاغذ سادہ پیپر ان کو دیا، جو شرائط حسن چاہو لکھو، اس میں سب منظور ہے مجھے، اگر تم یہ چاہو کہ میرے بعد میں تمہیں خلیفہ نامزد کر دوں یہ بھی مجھے منظور ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم کو خلافت نہیں چاہیے، ہم کو بس یہ چاہیے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، بہت خون ریزی ہوگی، یہ ختم ہو جائے۔ تو ابو سفیان ابن صخر ہیں، جس وقت یہ کافر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے، آپ کے ایک سفیر، آپ کے طرف سے دعوت اسلام کا خط لے کر وہ روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے، تو اس نے کہا یہاں پہ جو قریب میں لوگ ٹھہرے ہوئے ان کو بلا کے لاؤ۔ اس وقت حدیبیہ کی صلح کا زمانہ چل رہا تھا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے بھی، ابو سفیان وغیرہ، تو ان کو بلا کر لائے۔ حضور نے بہت سے سوال کیے، حضور نے بھی، ہرقل نے، یعنی جو روم کا بادشاہ ہے، اس نے حضور کے تعلق سے بہت سے سوال کیے ابو سفیان سے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم کو جو حکم دیتے ہیں ان میں سے بنیادی حق، بنیادی حکم ان کا، اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی پوجا کرو، کسی کو شریک نہ کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وہ یہ بھی حکم کرتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ یہ جو لفظ کہا تھا یہ اس کو غصہ دلانے کے لیے کہا تھا کہ بھئی باپ دادا کا جب مسئلہ آ جائے گا تو اس کو غصہ آ جائے گا، لیکن وہ بہت پڑھا لکھا تھا، بہت مدبر، بہت اعلیٰ درجے کا سیاست تھا، سمجھدار تھا، ذی فہم تھا۔ پھر ساتھ میں کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچائی کا حکم دیتے ہیں، وَالْعَفَافِ، پاک بازی کا حکم دیتے ہیں، عفت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّلَةِ، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جو اوصاف بیان کیے تو اس نے کہہ دیا یہ سارے اوصاف وہ ہیں جو کسی نبی اور رسول میں ہونے ضروری، وہ سمجھ گیا کہ بالیقین اللہ کے رسول ہیں، یہ سمجھ گیا وہ، اس لیے اس نے یہ کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے
کہ اگر میرا بس چلتا تو میں خود حاضر ہوتا اور ان کے پاؤں دھو کر پیتا. اس نے حضور کے والا نامی کی عزت کی، حضور کے خط کی عزت کی، تو اللہ نے اس کا ملک بہت دنوں تک باقی رکھا تھا. اور کسرا کا حال یہ ہوا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی عزت نہیں کی، خط کو پھاڑا. حضور کی زبان سے نکلا کہ اس کی سلطنت بھی پارا پارا ہو گئی. چنانچہ صحابہ کے زمانے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کی پوری سلطنت ساری کی ساری ختم ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکی تھی، اسلامی قلمرو میں شامل ہو چکی تھی. لیکن روم کی سلطنت باقی رہی بہت دنوں تک. بہت دنوں کے بعد پھر وہ جو عثمانیوں کا زمانہ آیا ہے، اس میں ایک شخص تھا 22 سال کا، محمد ابن فاتح، محمد الفاتح، 22 سال کا نوجوان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ قسطنطنیہ فتح کیا. پھر بھی روم کی حکومت کے بہت سے حصے بہت دنوں تک باقی رہے. پھر اسی کے اولاد میں سے ایک شخص تھا سلطان بایزید یلدرم. یلدرم کے معنی تھے بجلی کی طرح وہ شخص حملے کیا کرتا تھا، مشہور تھا، بڑا بہادر آدمی تھا. سلطان بایزید یلدرم کا پکا ارادہ تھا کہ میں پورے یورپ پر قبضہ کر لوں گا. اور یورپ کا جو انتہائی حصہ ہے، ایک سمندر آگے آتا ہے جہاں سے پھر امریکہ کا طرف راستہ جاتا ہے، اس نے وہاں کا نام لے کر کہا کہ میں اس پورے تک پہنچ جاؤں گا. اور 1 سال کا اس نے وقت دیا تھا. اور بلغاریہ وغیرہ جو آج ہے، البانیہ وغیرہ، بلغاریہ، الغانیہ، کوسوا، بوسنیا، ہرزیگووینا، یہ اسی کے زمانے میں فتح ہوئے علاقے، یونان تک اس کی حکومت تھی. فرانس کا بادشاہ بھی باج گزار تھا، یعنی ٹیکس دیا کرتا تھا. لیکن عیسائی لوگ ہمیشہ سے بہت چالاک رہے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا فاتح تھا ہندوستان کا، امیر تیمور لنگ، ایران کا بادشاہ تھا، وہ مسلمان، اس کو چڑھایا، اختلافات کروا دیے. اس نے اس کی سلطنت پر حملہ کیا ترکیہ پہ. وہ یورپ فتح کرنے میں لگا ہوا تھا، وہ مجاہد تھا حقیقت میں، وہ جہاد چھوڑ کر آیا. اور بہادر لوگ تھے ترک لوگ، 1,20,000 فوج لے کر آیا یا 8 لاکھ فوج لے کر چڑھائی کی اس نے. دنیا کی خطرناک جنگوں میں سے یہ بھی ایک جنگ ہے. اس جنگ کا نام جنگ انگورا ہے. انقرہ نام سنا ہوگا آپ نے، ترکی میں ایک شہر انقرہ. وہ انقرہ جو اس کا نام پہلے انگورا تھا، اسی جگہ یہ جنگ ہوئی ہے جس میں ترکوں کو بلکہ پورے مسلمانوں کو نقصان ہوا. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو یورپ جو آج اکثر عیسائی ہے اکثر مسلمان ہوتے. اس جنگ کی بنیاد پر کہاں سے پلٹ گیا، اتنا نقصان ہوا ہے اس جنگ کی بنیاد پر. بہرحال یہ ہرقل کا باہرقل کی بات آئی. یہ بادشاہ ایسا تھا کہ اس نے حضور کے والا نامی کی عزت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اپنی سلطنت کو بچا لیا. کسرا نے حضور کے خط کو پھاڑا، حضور نے کہا اس کی سلطنت پارا پارا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہت دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب ختم. کسرا کا بادشاہ اس طرح سے بھاگا، اس کو پناہ نہیں ملتی تھی کہیں، کوئی پناہ دینے کو، اپنے گھر میں چھپانے کو بھی تیار نہیں تھا کوئی شخص کو. مدائن جو ایران کے اندر ایک شہر ہے اور دریائے نیلا پار کر کے وہ آتا تھا، اس کے سفید محلات تھے، بڑے بڑے محلات. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریا پر پہنچے ہیں اور وہ لوگ دریا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کشتی وشتی سے ہٹا دی تھی، دریا تغیانی پر تھا. سعد رضی اللہ، سعد بن وقاص نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو جس طرح سے خشکی پر چلتے تھے اللہ کے حکم سے، آج پانی پر بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. اور کہا میں دعا مانگتا ہوں تم لوگ گھوڑے کداؤ. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات صحابی، تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی فوراً. تو صحابہ نے گھوڑے ڈالے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ گھوڑے ایسے چلتے تھے جیسے کہ سڑک پر چلتے ہیں، روڈ پر چلتے ہیں. ایک صحابی ہیں
ان کا پیالہ گر گیا دریائے دجلہ میں. وہ کہہ رہے میرا پیالہ میرا پیالہ. صحابہ کہتے سب آگے چلیے, پیالہ ہی تو نہیں, مجھے تو وہی پیالہ چاہیے. کہتے حدیث میں آتا ہے نا, اللہ والے اگر قسم کھا لیتے ہیں اللہ اس کو پوری کرتے ہیں. انہوں نے کہتے مجھے وہی پیالہ چاہیے, تو دریا میں اچھال آیا اور پیالہ ان کی گود میں آ کے دریا نے خود گود میں ڈال. یہ جب وہ سامنے پہنچے ہیں انہوں نے کہا دیو آنند دیو آنند, یہ تو دیو آگے بھی. اور وہ لوگ چھوڑ ڈر کے بھاگے. طغیانی ہے, جب دریا چڑھا ہوا ہے اس وقت یہ لوگ آگے, اس کا اللہ ہم کے سامنے ٹک نہیں سکتے, سب چھوڑ کے بھاگے. بہت بڑا خزانہ چھوڑ کر بھاگا. محلات میں جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اذان دی اور قرآن کریم کی آیت پڑھی, کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین. اللہ نے کہا کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ انہوں نے بہت سے باغات چھوڑے, محلات چھوڑے, بڑی بڑی نعمتیں جن میں زندگی گزارتی تھی وہ چھوڑی, اور ہم نے پھر ان تمام چیزوں کا وارث دوسری قوموں کو بنا دیا. قرآن میں یہ مضمون ہے. یہ آیت پڑھی, ایسے لگ رہا ہے ایسے اسی موقع کے لیے اللہ نے وہ آیت نازل کی ہوں. اور اس طرح سے پھر اسلام پھیلا اور آگے بڑھا. اگلی حدیث جو ہے اس میں نظر بد کے تعلق سے تفصیل ہے. نظر لگتی ہے نا ایک دوسرے کو, تو اس کی کیا حقیقت ہے, اسلام کیا کہتا ہے, کیوں لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, پھر اس کا علاج کیا ہے, انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو ذرا جلدی سے آنا. اور دوسروں کو بھی لے کر آیا کرو, یہ بھی دعوت ہے. اپنے ساتھ ہر بندے کوشش کرے 2-2-3 کو لے کر آؤ, تو بہت سی باتیں ایمان کے تازہ کرنے والی باتیں الحمدللہ آتی ہیں. حضور کی حدیثیں اس سے بڑھ کر کیا ہے, سرکار کی باتیں ساری کی ساری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.